الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کی شان مقدس، آپ کی رفعت، آپ کا مقام مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء تمام کے تمام ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی بھی نبی کی توہین، کسی بھی پیغمبر اور رسول کی توہین وہ کفر ہے. پھر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان وہ تو ہے ہی نرالی ہے. آپ صورت میں بھی بے مثال، سیرت میں بھی بے مثال ہیں. آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کا گفتار بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ. ہر انداز سے اللہ نے آپ کو عظمتوں سے نوازا ہے. اس معاشرے میں آپ دیکھیں تو جب حقوق کی بات ہوتی ہے، کئی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، جی یہ حقوق نسواں کی بات ہوگی، عورتوں کے حقوق کی بات. کئی حقوق بنے ہیں، جی مزدوروں کے حقوق کے لیے تنظیم بنی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مزدوروں کی کہ یہ حقوق ہیں، خواتین کے یہ حقوق ہیں، والدین کے یہ حقوق ہیں.
تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس امت کو یہ بھی بتلایا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر کیا حق ہے؟ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کا تقاضا کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا اور آپ دل و دماغ کو حاضر رکھیے گا۔ امام الانبیاء کا اس امت کے اوپر یہ حق ہے پہلا کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانے اور یہ اقرار کریں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کی وحدانیت کے بعد یہ اعلان، یہ اقرار کریں کہ میں دل کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، صدق دل سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ماننا ضروری ہے، آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے، بلکہ آپ کو بندہ ماننا، آپ کو اللہ کا عبد ماننا، آپ کو عبداللہ ماننا، یہ آپ کی توحید نہیں بلکہ یہ آپ کا شان اور مرتبہ ہے۔ ہری پور والو، رب کا قرآن جب بھی آپ پڑھو گے، جب بھی مقام تعریف میں اللہ اپنے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں عبد بتلاتے ہیں۔ تشہد میں کہتے ہو تو عبدہ ورسولہ۔ معراج کا واقعہ ہے، کتنی شان ہے پیغمبر کی، قرآن ذکر کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اسری بعبدہ، سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بعبدہ، کس کو؟ بولو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اور جب مدح کا مقام آتا ہے تب بھی یہی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کریں، یہ ضروری ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے۔ قدیر رومال ہے یار چھوٹا سا، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ انسان انس سے ہے، محبت سے ہے، لازمی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور اس کے دل میں محبت نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کسی کو کس سے محبت ہو جائے، کسی کو کیا چیز بہا جائے، اچھی لگ جائے، دل دے بیٹھے۔ محبتیں جن جن چیزوں پہ تقسیم ہو، محبت کا پہلا حقدار تو وہ مالک ہے جس نے آپ کو محبت کے لیے دل دیا ہے، اور دوسرا مستحق محبت کا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آپ کے دل میں تمام مخلوق سے زیادہ، والدین سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو، اللہ کے پیغمبر سے ہو۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورت توبہ 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 23-24۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، میرا پیغمبر اپنی معصوم زبان سے اعلان کر دیجئے تاکہ کسی کے اوپر کوئی خفا و پردہ نہ رہے۔ تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے جگر کے ٹکڑے، و اخوانکم تمہارے بھائی جنہیں بازو سمجھتے ہو، جنہیں اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہو، جن پہ مضبوط ہوتے ہو۔ اچھا وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں جن کی خاطر ساری دنیا کو ٹھکرا دیتے ہو، جن کی خاطر ماں باپ سے بھی الگ ہو جاتے ہو، تمہاری وہ بیویاں جنہیں رفیق حیات کہتے ہو۔ وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری جس پہ فخر کرتے ہو، جس پہ ناز کرتے ہو، میں فلاں قبیلے کا ہوں، پھر اس قبیلے کی شان بیان کرتے ہو، میں فلاں برادری سے ہوں، پھر اس برادری کی بڑائیاں بیان کرتے ہو۔ تمہارا یہ قبیلہ، یہ برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، 20 سال پردیس گزار کے کمایا ہے، دھوپ میں پگھل کے کمایا ہے، ہاں گرمی سردی سہ کے آپ نے وہ مال کمایا، یہ مال تمہیں پیارا ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہارا وہ بزنس، وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے ڈرتے ہو، ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہو کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، کاروبار ماند نہ پڑ جائے، یہ کاروبار تمہارا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ محل، وہ حویلی، وہ پیاری اور خوبصورت کوٹھی جنہیں تمہیں پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں گننے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، رسول اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، پھر رحمت کی امید نہ لگائے بیٹھنا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، پھر رحمت نہیں آئے گی، پھر غضب الہی آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے اللہ نے کائنات کی ساری چیزوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا، اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرا پاک پیغمبر اللہ سے محبت کے بعد کائنات والو تمہاری محبتوں کا مستحق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ یہ حق ہے ان کا۔ اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کریں، اس محبت میں جان، مال، اولاد، جائیداد
جاگیر وطن چمن امن ہر چیز قربان کر دیں تو ہم احسان نہیں کریں گے بلکہ اس حق کی ادائیگی کی کوشش کریں گے۔ ہاں، حق ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ احسان نہیں ہوگا پیغمبر پہ، بلکہ یہ ان کا کیا ہے؟ اگر ایک بندہ کما کما کے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، سچ بتائیے ماں باپ پہ احسان کرتا ہے؟ ساری زندگی ماں باپ کو کندھے پہ لے کے پھرتا رہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا حق ساری زندگی اٹھائے پھر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو کائنات کی ساری مائیں میرے محمد کے جوتے پہ قربان کر دوں، ان کے ساتھ محبت کر کے حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ان کا حق کوئی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو آپ کی محبتوں کا مرکز، اور اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین چیزیں او مومن اپنے اندر پیدا کر لے، ایمان کی لذت تجھے خود بخود محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت عطا کر دے، تیرے دل میں، تیری زبان میں، تیرے منہ میں ایمان کی لذت آنے لگے گی۔ یہ ایمان کی لذت کا لوگوں کو عطا پتہ ہے ہی اسی لیے نہیں کہ ان کے دل میں محبت بھی، محبتیں تو کسی اور چیز کے ساتھ ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی کو خیال تک نہیں ہے۔ اچھا ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، اللہ تیسرا حق پیغمبر کا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرے، آپ کے وجود سے نکلنے والی ایک ایک ادا، ایک ایک طریقہ، ایک ایک سنت جو ہے اللہ کو کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہے۔ جب نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہوگا، جب وہ سنت محبوب ہے تو سنت کے مطابق چلنے والا بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ اور ایک حق میں چونکہ اختصار کر رہا ہوں، ایک مضمون کی طرف پہنچ رہا ہوں، فرمایا پانچواں حق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ چھٹا حق آپ کا یہ ہے کہ اختلاف ہو جائے تو آپ کو فیصل مان لیا جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ذرا آیت پہ غور تو کیجئے نا، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، فَلَا پس نہیں، کبھی نہیں، وَرَبِّكَ میرا پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لا سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بینہم، یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، یعنی فیصلہ آپ کی شریعت پہ، آپ کی سنت پہ نہ کریں تو یہ مومن ہو سکتے۔ سچ بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نبی کو فیصل مانتے ہوں؟ بہت کم، بہت کم۔ تو ایمان کی لذت کہاں آئے گی؟ چھٹا حق میں نے ذکر کیا۔ ساتواں کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے۔ آٹھواں حق کہ آپ پہ کثرت سے درود پڑھے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ حق ہے میرے پیغمبر کا، آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان پہ درود پڑھیں۔ ہم کیوں نہ پڑھیں؟
کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے بھی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. اے مومنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. جب اللہ اور فرشتے لگے ہوئے ہیں تو آپ کیوں خاموش بیٹھتے ہیں؟ آپ بھی درود و سلام بھیجیں. میرے ایک جمعے کا 1 گھنٹے کا بیان اس پہ موجود ہے، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی حکمتیں اور اس کی فضیلت. بلکہ یوں کہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا بخیل ہے وہ کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کی زبان جنبش نہ کرے، درود نہ پڑھے مجھ پر. بخیل بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، یہ بڑا بخیل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس کی زبان پہ حرکت بھی نہ آئے، درود نہ پڑے. تو یہ آپ کا حق ہے. اور ایک حق آپ کا یہ ہے، 8واں 9واں حق یہ ہے، فرمایا آپ کی توقیر، ادب، احترام اور آپ کی تعظیم اور آپ کا دفاع بھی مومنوں پر فرض ہے. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الفتح ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، میرا پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. آپ نے میری توحید کو بیان کرنا ہے، میری وحدانیت کے گواہ ہیں آپ. وَمُبَشِّرًا، اور آپ بشارتیں دینے والے ہیں ماننے والوں کو. وَنَذِيرًا، اور جو نہیں مانتے آپ ان کو ڈرانے والے ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 8. اور سنیے ذرا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو بشیر نذیر بنایا کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، او کائنات والو تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ بس چھٹی نہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم میرے پیغمبر کی مدد اور نصرت کرو، آپ کا دفاع کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی توقیر احترام کرو. یہ ضروری ہے. ایمان کے بعد تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہی ایک مقام نہیں ہے. ذرا آئیے قرآن کہتا ہے 9واں پارہ میرے سامنے، سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 157 ہے. تھکے تو نہیں بیٹھے نا؟ سنیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کیا شان ہے اللہ کی قسم. الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی جو امی ہے، رسول کی جو نبی امی ہے. کون سا نبی امی رسول؟ کون سا؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کوئی نظر آ رہی ہے شان؟ فرمایا وہ رسول میرا،
وہ نبی امی رسول میرا جسے یہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا فی التورات والانجیل، تورات میں انجیل میں۔ ہری پور والو اس لفظ کی گہرائی کو تو سمجھو نا، یہ نہیں فرمایا یجدون اسمہ کہ نام پاتے ہیں، کہنا تو یہی چاہیے کہ بھئی تورات میں آپ کا نام ہے انجیل میں، یہ لفظ نہیں ذکر کیا، یہ بھی نہیں فرمایا یجدون نعتہ و وصفہ، آپ کا نام پاتے ہیں، آپ کے اوصاف پاتے ہیں، بلکہ مبالغہ کیا اور لفظ کیا استعمال کیا، یجدونہ، نام نہیں، میں نے اپنے پیغمبر کا حلیہ صورت ایسا بیان کیا تورات میں، گویا کہ یہ تورات و انجیل میں میرے محمد کو پاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ توحید سنت، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ۔ یجدونہ، مفسرین لکھتے ہیں کأنہ سورۃ قلمیہ، یوں لگتا ہے گویا کہ اللہ نے تورات میں آپ کی قلم سے تصویر بنا کے لگا دی ہو۔ اتنی تعریف کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اور شان میرے پیغمبر کا بیان ہو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی عظمتیں میرے پیغمبر کی بیان ہو، کیا شان ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے لیے، لیکن تذکرے میرے مصطفیٰ کے ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن بشارتیں میرے پیغمبر کی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے خلیل ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، بنا کعبہ رہے ہیں، 4000 سال پہلے، بیٹا ساتھ ہے لیکن ذکر میرے مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین به بشروا منذ عصر قدیم۔ آپ کا تذکرہ ہر جگہ جاری ہے، تو میں نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ میرا پیغمبر انہیں بلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا ان کے سامنے بیان کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، گندی خبیث چیزوں کا حرام ہونا ان کے سامنے بیان کرتا ہے، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے میرا پیغمبر، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان سے وہ زنجیریں، وہ بیڑیاں، وہ ہتکڑیاں اتارتا ہے جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، شان مصطفیٰ ذکر کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی ان پر، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا،
پس وہ لوگ آمنو بھی جو ان پہ ایمان لائے، وعزروہ ان کا ساتھ دیا، ونصروہ اور میرے پیغمبر کی مدد کی، ان کے دین کی، ان کا دفاع کیا، واتبعوا النور الذی اور اس نور کی بھی اتباع کی، انزل معہ جو نور قرآن والا ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جو ان کے ساتھ نور اترائے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ کامیاب نہیں جو دعوے تو پیغمبر کی غلامی کے کریں اور تجارت کہیں، جی فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، میرے ملک کی معیشت برباد ہو جائے گی، جی فلاں ملک نے گستاخی کی ہے، جی اگر ہم لب کشائی کریں گے تو جی اقتصادی طور پہ کمزور ہو جائیں گی، جی دنیا میں ہم بدنام ہو جائیں گے، جی دنیا میں ہم ایسے ہو جائیں گے۔ سن میرا دوست، کائنات والو، ہر آدمی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، قلم والا قلم سے، زبان والا زبان سے، عوام اپنے انداز سے، جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے ان کو اپنے اقتدار کے مطابق ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے، پیغمبر کی عزت ناموس کا دفاع کرنا چاہیے۔ جو دفاع پیغمبر کے ناموس پہ خاموشی اختیار کر کے جو عزت ملتی ہے، ایسی عزت سے پیغمبر کے دین کے لیے ذلیل ہونا بہتر ہے۔ جو عزتیں آپ کو سر جھکا کے ملتی ہیں، اس سے پیغمبر کے دین کے لیے اگر آپ کو دنیا رسوا کر دے، یہ رسوائی عزت ہے۔ گستاخی یہ پیغمبر پہ خاموش رہنے سے اگر دنیا آپ کو بھلے بھلے کرتی ہے، سلام کرتی ہے، تو اس آہو بغت کی اوپر بھی لعنت ہو۔ اس لیے کہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ مال کیا ہے، تجارت کیا ہے، مسلمان کی یہ سوچو، یہ سوچ ہو تو کافر کی ہو، کیا مومن کی یہ سوچ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر جو اچھا چلتا ہے چاہے وہ جس مذہب کا ہے، جو اچھے رویے سے چلتا ہے اس کے ساتھ اس طرح چلا جائے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک آدمی میرے باپ کو گالیاں دیتا ہو اور میں اس کے جوتے اٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کی ذات کی بات جب آتی ہے، مسلمان ہر چیز پہ جذبات بھی کنٹرول کر لیتا ہے، سوچتا بھی ہے، لیکن جب پیغمبر کی ذات کی بات آتی ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ جی مولوی سے فتویٰ لینے جائے، پھر کوئی فتوے بھی نہیں لیتا، پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آگے کیا ہوگا، یہ آگے کا وہ نہیں سوچتا، وہ کر گزرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں سوچتا نہیں، او بھائی نبی کی توہین ایک بندہ سنے وہ سوچتا ہے؟ وہ کبھی سوچتا ہے؟ اس معاملے میں مسلمانوں کے جذبات کو، اور یہ جذبات نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے۔ کوئی ملک، کوئی شخص، کوئی ہستی اگر ہمارے دین، مذہب اور پیغمبر کا احترام نہیں ہے ان کے ہاں، تو ہمارے نزدیک ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، مسلمان اتنے ہیں، اتنے کہ گنے بھی نہیں جا سکتے، لیکن آج تک ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہ ممالک نہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں،
لیکن ان سب کے اوپر دباؤ اس دجال کا ہے، جڑنے بھی نہیں دیتا، ملنے بھی نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے جس کے ساتھ ملے، ان کی اوپر پابندیاں ہیں۔ ہمیں اللہ کرے ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، کوئی تو ہو کہ ایسا مرد مومن جو اس چیز کو سمجھے اور مسلمانوں کو اس پنجے سے نکالے۔ باقی باتیں لگی رہیں، اپنے کام سنبھالتے رہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس دین ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، ان کی توہین کوئی مسلمان برداشت اور گوارہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قربان جاؤ، نبی کی عزت قرآن سمجھاتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سنیے ہری پور والو، کیا یاد رکھو گے کہ قرآن کہتا کیا ہے؟ آداب سکھاتا ہے پیغمبر کے۔ سورت کا نام سورت الاحزاب ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ آپ کے ہاں کوئی افسر ہوتا ہے، کوئی ڈی سی ہوتا ہے، ڈی پی او ہے، اس کے دفتر میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں بندہ، یا کوئی جانے کے آداب ہیں؟ بولو۔ قربان جاؤں، نبیوں کے امام کے گھر جانے کے آداب قرآن بتلاتا ہے۔ یا ایوہا الذین آمنوا، اے مومنو، تم تابعدار بھی ہو، تم پیغمبر پہ ایمان بھی لائے ہو، تم نے پیغمبر کے خاطر مال، اولاد، جائیداد، جاگیر، ماں باپ، وطن، ہر چیز چھوڑی ہے، گھر بار بھی قربان کیے ہیں، بڑے قریب ہو، بہت قریب ہو میرے پیغمبر کے، لیکن او مومنو سن لو میرے پیغمبر کی شان کیسی ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخلو نبی کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ تابعدار ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ جان دینے والے ہیں، ایسے ہی آ جاؤ، نہیں، اجازت کے بغیر نہیں داخل ہونا۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، دیکھو تو صحیح۔ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، اللہ کے پاک پیغمبر تمہاری دعوت کریں، آؤ کھانا میرے گھر میں کھانا ہے آج، تو جانا ہے کس طریقے سے؟ فرمایا جب کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو غیر ناظرین اناہو، یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاؤ اور ادھر برتن دیکھتے رہو کھانا پکیا یا نہیں پکیا۔ غیر ناظرین اناہو، اللہ اکبر۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو اجازت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، لیکن آگے کھانا کھا کے تو بیٹھے رہو رات 12 بجے تک، نہیں۔ آداب سنیے میرے پیغمبر کی مجلس کے، گھر کے۔ فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو پھر ادھر بیٹھنا نہیں، فَانْتَشِرُوا، نکل جاؤ۔ یہ نہیں بلایا میرے پیغمبر نے ہے، اجازت کے بغیر آنا نہیں، اجازت کے ساتھ آئے ہو تو اتنا پہلے بھی نہ آؤ کہ بیٹھ کے برتنوں کا انتظار کرتے رہو۔ اب جب کھانا کھا چکو تو
تو کھانے کے بعد بھی گپیں گفتگو کے لیے محفل کے مزے لوٹنے کے لیے بھی نہ بیٹھا کرو. فانتشروا پھیل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی. اے میرے اللہ یہ اتنی پابندیاں، یہ اتنے شرائط، یہ اتنے قواعد، یہ اتنے آداب کیوں بیان کیے؟ فرمایا اس لیے ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ کام کرنا تمہارا میرے نبی کو اذیت دیتا ہے. فیستحیی منکم، میرا پیغمبر تو اتنا حیادار ہے، اتنا حیا کا پیکر ہے کہ وہ اذیت برداشت کرتے ہوئے بھی تمہیں اٹھاتا نہیں کہ چلے جاؤ، تمہیں اذیت برداشت کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتا تم پہلے کیوں آئے ہو. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا پیغمبر حیا محسوس کرتا ہے تم سے. قربان جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو حیا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں محسوس کرتا. یعنی اللہ حق بیان کرنا ترک نہیں کرتا. میرا نبی تو گوارا کر لیتا ہے، میں یہ نہیں گوارا کرتا ہوں کہ میرے نبی کو اذیت ہو. اتنی سی اذیت بھی گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگلی بات، ایک ہی آیت ہے اور 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا. فرمایا جب کوئی چیز لینا چاہو نبی کے گھر سے تو پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کرو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پھر آگے ایک لفظ پھر استعمال کیا. فرمایا اس لیے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اذیت دو. سورہ احزاب آیت نمبر 53. یہ آداب ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے. یقین کیجئے ادب دیکھیے، تعظیم دیکھیے صحابہ کرام کی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سن 6 ہجری ہے. صحابہ کرام احرام پہنے ہوئے مدینہ سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. مشرکین مکہ نے روک لیا، جی عمرے کی اجازت نہیں ہے، جی لڑنے نہیں آئے، رہنے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس ہوں گے، جی نہیں کرنے دیتے. زور تھا ان کا، آکڑ گئے. مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ٹیم آ رہی ہے. یہاں سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. ان کی طرف سے ایک وفد آیا مذاکرات کے لیے. اس میں ایک تھا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بعد میں ایمان کی دولت دی ہے. اور سہیل بھی تھا. ذرا دیکھیے، آیا تھا مذاکرات کے لیے. گفتگو کے دوران عرب کی عادت تھی جب گفتگو کرتے نا آپس میں تو ایک دوسرے کی داڑھی کو ایسے ہاتھ لگاتے تھے گفتگو کے دوران ایسے. تو 2 دفعہ اس نے گفتگو کے دوران نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا. صحابی رسول نے فوراً تلوار نکالی، فرمایا اپنا نجس ہاتھ پیچھے کر لے، اللہ کی قسم اگر دوبارہ بڑھائے کاٹ دوں گا تیرا ہاتھ. پیچھے کر اپنا نجس ہاتھ. پیغمبر کی تعظیم کے معاملے میں صحابہ کرام اس قدر جذباتی. پیچھے کر. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی غیر تھا، اللہ کی قسم زوجہ مصطفیٰ ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، ہماری اور آپ کی اماں جان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے. کئی سالوں کے بعد ابو گھر آئے تھے مشرک، بیٹھنے لگے، فوراً بستر لپیٹ دیا. باپ نے کہا بیٹی یہ بستر میرے شایہ نشان نہیں، لائق نہیں، یا میں بستر کے کیوں لپیٹا؟ فوراً کہنے لگی ابا جان
آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا پاکیزہ بستر ہے اور تو مشرک پلیت ہے۔ بیٹی کو باپ کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں انہوں نے پیغمبر کی عزت پہ یہ نہیں دیکھا یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، ہر رشتہ قربان کر دیا۔ اب ذرا ایک مثال پیش کرنے لگا تھا حدیبیہ کی۔ یہ عروہ ابن مسعود نے یہاں منظر دیکھا نبی علیہ السلام کا، کافی دیر ٹھہرا، نماز بھی پڑھتے، نبی علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا، اٹھ کے چلا گیا، مشرکین کے سامنے جا کے ایک تقریر کی۔ وہ تقریر بخاری کی حدیث وہ میرے سامنے ہے۔ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم مکہ کے مشرکو، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں محلات میں گیا ہوں، قیصر، کسرا، نجاشی بادشاہ کے محل میں بھی گیا ہوں، واللہ اللہ کی قسم ہے ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے چاہنے والے، اس کے دربان اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق سچ کی پہچان، احمد جمشید خان، سارے زور سے بولو زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ فرمایا اس تعظیم کا منظر کیا کھینچتے ہیں؟ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ وإذا امرہم ابتدروا امرہ وإذا توزع کادوا یقتتلون علی وضوئہ وإذا تکلم خفضوا اصواتہم عندہ وما یہدون الیہ النظر تعظیما لو۔ اللہ کی قسم ہے او مکے والو، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن آج تعظیم صحابہ دیکھیے کہ اپنے پیغمبر کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جتنی دیر میں وہاں تھا میں نے نبی کریم کا لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیکھا، گرتا نہیں دیکھا۔ آپ لعاب پھینکتے ہیں وہ ہاتھ بڑھا کے اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جو اپنے نبی کا لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اور اگلی بات ذرا سنیے، فرمایا آپ وضو کرتے ہیں تو قریب ہے کادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ تو ایسے جپٹتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گرنے والا وضو کے دوران جو پانی ہوتا ہے اس پہ بھی جھگڑ پڑتے ہیں، وہ بھی لینے کے لیے ایک دوسرے سے چھیننے لگتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ اتنا 1500 صحابہ ہیں، یہ مجمع ہے، حرکت بھی ہو رہی ہے لیکن آواز کسی کی اونچی نہیں ہو رہی، آوازیں پست ہیں پیغمبر کے ادب میں، اور آپ کے ادب کا تقاضا کہ کوئی نظریں اٹھا کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تعظیم پھر ایسے لوگوں کی تعظیم نہیں، ادھر یہی موقع نہیں تھا، کیا کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ مت کے کوئی سمجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مسلمان اس معاملے میں بے جا جذباتی ہیں، نہیں بے جا نہیں بجا ہیں، بے جا نہیں بلکہ بجا ہیں۔ یہ میرے سامنے میں کچھ احادیث لکھ کے لایا ہوں۔
ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، یعنی ام ولدہ تھی۔ ام ولدہ اس کو کہتے ہیں وہ باندی کہ جس سے مالک زندگی گزارے اور اس سے اس کی اولاد پیدا ہو جائے، تو وہ باندی نہیں رہتی، پھر کیا بن جاتی ہے؟ ام ولدہ بن جاتی ہے، بچوں کی ماں بن جاتی ہے، بیوی بن جاتی ہے۔ اب اس کی وہ باندی تھی انتہائی خوبصورت، اس کا پیار موتی جیسے بچے بھی اس سے پیدا ہوئے، لیکن اس نے نبی کی توہین کر دی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4361 4362، یہ حدیث نمبر ہے، صحیح حدیث ابو داؤد کی۔ خاوند نے کہا بند کر زبان، اس نے بند نہیں کی، خاوند نابینا تھا۔ کیا تھا؟ نابینا تھا بیچارہ، اب کیا کر سکتا؟ وہ آکڑ گئی۔ پھر ہوا کیا؟ رات ہو گئی۔ خاوند واقعہ سنانے رہا، کیا ذرا سنیے۔ رات ہو گئی، کہنے لگے جو ہی رات ہوئی، یہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک تلوار لی، مغول کہتے ہیں ایک لمبی تلوار، ایک چھوٹی تلوار خنجر جیسی، یہ تلوار لی، بیوی کے پاس آیا، تلوار بھی پاس ہے، اس کو محسوس ہونے نہیں دیا، وہ لی اور اس کے پیٹ میں بس ایسے دبا دیا، پار کر دیا۔ اس وقت نابینا ہے۔ جب تسلی اس کو ہوگی کہ بھائی کام اس کا ہو گیا، صبح ہنگامہ برپا ہو گیا، عورت ماری گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگی ہے، سپریم کورٹ لگی ہوئی ہے، جج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا واقعہ ہوا؟ نابینا کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر، میں نے زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا بھی اس سے پیار تھا، میں تو نابینا ہوں، میرے ان دو بچوں کو دیکھ لو، موتی جیسے خوبصورت بچے سے پیدا ہیں، ایسے بچوں کی ماں سے کون اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے؟ لیکن جب آپ کی توہین کی، میں نے آپ کی توہین برداشت نہیں کی اور یہ کام کر گزرا۔ تو جواب سنیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اشہدو، او لوگو الا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، سپریم کورٹ میرے پیغمبر کا، ریاست مدینہ کا فیصلہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان دمہا حدرن، اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا۔ کیا چلا گیا؟ ہاں، حدرن، یہ باطل مردار ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ اس شخص کو پھانسی نہیں سنائی، ہمارے ہاں کچھ چیزوں پہ ہم غداری ڈال کے پھانسی دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو نہ کوئی غدار سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی مرتد سمجھتا ہے، نہ اسے کافر سمجھتے ہیں، بلکہ اسے بھولا بالا بنا کے بھائی کہتے ہیں بھائی جاؤ اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ جاؤ۔ میرا بھائی، اگر مسلمانان عالم اس ممالک، اسلامی ممالک اور حکمران اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ، حد درجہ سنجیدگی کے ساتھ قوانین نہیں بنائیں گے تو دنیا کا امن کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے پورے ملک میں برپا ہو جاتا ہے، جی فلاں جگہ زیادتی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ وہ ظلم لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ زیادتیاں نظر آتی ہیں، یہ ظلم نظر نہیں آتا۔ اور پھر ہندوستان کی وہ خاتون ہے، اس نے جو گندی زبان استعمال کی ہے،
اس طرح کی گندی زبانوں کو کھینچنا چاہیے۔ چودہ صدیاں گزرنے کے بعد اتنی جرت، کروڑوں مسلمانوں ہو، 1.5 ارب مسلمان ہوتے ہوئے ایک عورت اتنی جرت کر جائے، ایک شخص اتنی جرت کر جائے، یہ مسلمانوں کو سوچنا ہے، حکمرانوں کو سوچنا ہے۔ اور ایک اور سن لیجئے تاکہ ذرا اور ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک یہودی تھا خیبر کا، اس کی پکی عادت تھی محفل کرتا نبی علیہ السلام کی توہین کرتا تھا، مشاعرہ کرواتا اور آپ کی توہین میں شاعروں کو تیار کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی اذیت محسوس کرتے، فرمایا کوئی ہے نہیں جو اس سے میرے سینے کو ٹھنڈا کر دے، اس بدبخت سے نمٹ لے اور میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عتیقیہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت طلب کی نبی علیہ السلام سے، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، فرمایا جاؤ۔ 3-4 آدمی ہوئے، چل پڑے۔ اب پہنچیں گے کیسے؟ یہ عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں ساتھیوں سے کہ ان کے گاؤں پہنچتے ہیں۔ اس کا قلعہ تھا بہت بڑا، عیاشی کاڈا۔ اب قلعے میں کیسے جائے؟ قلعے میں تو ہر بندہ جا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، عصر تاخیر ہے یعنی مغرب کا وقت ہے۔ دربان آیا چوکیدار، قلعے کا دروازہ کھولا، ان کا کوئی گدھا باہر رہ گیا تھا، ورنہ دروازہ بند ہو چکا تھا قلعے کا، ہمارا اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ کہتے ہیں کوئی گدھا باہر رہ گیا تو وہ آواز دے رہا ہے، دروازہ کھولا اور گدھے کو ہانکتے ہوئے لے جانے لگا۔ تو میں نے اپنے اوپر ایک دم چادر ایسے ڈال دی اور ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی حاجت، قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، پیٹھ پھیر کے۔ تو وہ دربان کہتا ہے بھائی جلدی جلدی اندر چلے جاؤ قلعے میں۔ قلعے میں کوئی 5-10 آدمی تو نہیں ہوتے، پورا گاؤں ہوتا ہے۔ جس نے جانا ہے بھائی میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں فارغ ہو کے داخل ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے انتظار میں تھا، جیسے ہی میں اٹھا سیدھا اندر ہوا اور اندر فوراً جہاں ان کے مویشی گھوڑے گدھے باندھے ہوئے تھے فوراً اس کے اندر چھپ گیا۔ انہی کے کھانے کی جو گھاٹ تھی اس میں چھپ گیا، اور نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چوکیدار چابیوں کا کیا کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ سارے تالے لگاتا جاتا ہے دروازوں کو، پھر چابیاں لا کے ایک تاکچے میں رکھتا ہے۔ میں نے کہا چلو چابیاں تو معلوم ہو گئی۔ جیسے وہ بھی جا کے سونے لگا، میں نے پہلا کام کیے جا کے چابیاں اٹھا لی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اٹھائی چابیاں میں نے وہاں سے، شدید سردی کی رات ہے، ٹھٹھرتی ہوئی، بارش بھی ہے، بدن پہ بھی کچھ نہیں خاص۔ چابیاں لی اس پیغمبر کے دفاع کرنے والے کی نے، اور کہتا ہے چابیاں لے کے اب تلاش کر رہا ہوں۔ ابو رافع نام تھا اس خبیث کا، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ دوسری منزل کے بالا خانے پہ اس کی کوٹھی تھی، ادھر شراب کی محفل چل رہی تھی، شاعری جاری ہے، میں انتظار میں ہوں کہ کب سوئے گا۔ کہتے ہیں رات دیر تک محفل لگی رہی، میوزک ہوتی رہی، پھر جب رات چھا گئی لوگ جانے لگے، سارے اپنے اپنے گھروں چلے گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی بتی بھی چراغ بند کر دیا گیا، میں نے کہا اب یہ سو جا رہا ہے، اب یہ سونے لگا ہے۔ میں نے وہ چابیاں لی اور لوگوں کے وہ تالے کھولے اور باہر سے کمروں کو تالے لگا دیا، تاکہ اگر میں کچھ حرکت کروں اور آواز چیخ نکلے تو یہ میرے پیچھے آ نہ سکیں۔ تو ان کے دروازے بھی میں نے بند کر دیے، چابیاں باقی میرے پاس ہیں۔ چڑھتا ہوں سیڑھیوں پہ، یہ عام سیڑھیاں نہیں تھی، وہ لکڑی والی،
اس سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے میں اس کے کمرے تک پہنچا. اب بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیال کرنا مجرم کے سوا کوئی اور بندہ زخمی اور قتل نہ ہو. اب اس اندھیری رات میں کیسے پتہ چلے گا؟ کتنا احتیاط ہے. کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. کہتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا ابو رافع، آواز دے دی. میں کہتا ہوں واہ عبداللہ ابن عتیق تیری دلیری، واہ تیری جرت، کس درجہ تک ایمان پہنچا ہوا ہے. آوازی ابو رافع. تو ابو رافع ایک دم کہنے لگا ویلکا، کون ہے تو میرے کمرے میں؟ جب یہ کہا بس میں نے دوسری آواز نہیں نکالی، جدھر سے وہ بولا اس طرف لپکنا شروع کر دیا کہ بھائی سمت تو یہ اندھیرا ہے، بندہ ادھر ہی ہے. کہتے آواز کی جگہ پہنچ اور فوراً میں نے وار کیا، لیکن نظر تو کوئی نہیں. وار خطا چلا گیا. جب وار خطا گیا تو پھر میں نے آواز بدل کے کہا ابو رافع خیریت تو ہے؟ پتہ چلے یار وار صحیح لگا ہے یا غلط ہو گیا. تو وہ ایک دم یعنی مہربان بن کے کہ ابو رافع خیریت تو ہے، وہ کہنے لگا تیرا ستیہ ناس ہو، مجھ پہ کسی نے وار کیا. میں نے کہا ٹھہرو، کیا نہیں، ابھی ہونے لگا ہے. جدھر سے آواز آئی ادھر پھر ایک آواز لگا دی. وہ زخمی تو ہوا تو پھر کہنے لگا مجھ پہ وار ہوا ہے. میں نے کہا ہوا نہیں، پہنچ گیا ہوں. کہتے ہیں تلوار اس کے اندر گھسیڑی اور اتنے زور سے گھسیڑی کہ اندر ہڈی کٹنے کی اور ٹوٹنے کی آواز میں نے سن لی. اللہ اکبر. وار کیا، بیوی بھی اٹھی اور بچے شور شرابہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پاس آ رہے. میں نے بھاگنا شروع کیا، وہاں سے نکلنا. کہتے ہیں سیڑھیوں پہ آیا، پاؤں پھسل گیا، ران ٹوٹ گیا، ہڈی دو ٹکڑے ہو گئی. گرا تو اللہ اکبر. جب نیچے گرا ہوں، سردی کی رات ہے، ہڈی دو ٹکڑے ہو گئی. کہتے ہیں اور کچھ نہیں، سر پہ پگڑی باندھی تھی، میں نے امامہ اتارا اور اپنا پاؤں خود باندھنا شروع کر دیا. پاؤں کو خوب مضبوطی سے باندھا اور دروازے پہ لڑکھڑاتے ہوئے آیا. جیسے ہی دروازے تک آیا میرے سامنے ہیں. میں نے ان کو کہا خوش ہو جاؤ، میں نے پیغمبر کا دشمن جہنم رسید کر دیا ہے، مار دیا ہے. تم جاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤ، اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس کی موت کا اعلان یہاں سے نہ سن لوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وہ ساتھی میرے چل پڑے اور میں اتنی تکلیف میں ہوں، ہڈی ٹوٹی ہوئی، لیکن نہیں جا رہا ہوں کہ سنوں گا یقین ہو جائے. کہتے ہیں صبح ہوتے ہی، جیسے ہی صبح طلوع ہوئی، کسی نے زور سے اعلان کیا او قلعے والو، ابو رافع مر گیا، مارا گیا رات کو. کہتے ہیں جب کانوں سے یہ اعلان سنا تو اتنا خوش ہوا کہ درد بھی بھول گیا. وہ درد ہی خوشی سے بھول گیا اور اتنی تیزی سے لنگڑے پاؤں سے آتا ہوا آ رہا ہوں. ابھی میرے ساتھی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ میں نے راستے میں ان کو پا لیا. اتنی جلدی سے آیا ہوں. اور میں نے کہا تم جلدی نہ کرنا، میں آگے ہوں، میں خود بشارت دوں گا. جب آیا تو جا کے نبی علیہ السلام کی محفل میں پہنچا، بشارت سنا دی. اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی توہین کرنے والے کو میں واصل جہنم کر آیا ہوں. اور آیا بھی ایسے نہیں، کانوں سے اس کی موت کا اعلان بھی سن کے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے پاؤں کو کیا ہے؟ فرمایا گرا ہوں اللہ کے رسول، ٹانگ دو ٹکڑے ہو گئی. فرمایا پھر پیچھے کیوں رکھی ہے، ذرا ٹانگ آگے کرنا. فرمایا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میں نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ آگے کی اور مصطفیٰ نے حریری ہاتھ، وہ انگلیاں
وہ ہاتھ جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، آج وہی ہاتھ جب عبداللہ کے پاؤں پہ چلتا ہے 2 ٹکڑے ہڈی جڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی قسم یوں لگا کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اور یہ یاد رکھ لو، تقریباً تاریخ میں آپ دیکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور توہین کرنے والا اپنی موت بہت کم مرے ہیں، چاہے وہ جتنا ہی محفوظ حصار میں رہتا ہو۔ میرے ناقص مطالعے میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہ اپنی موت نہیں مرا ہے۔ تو آج اس ماحول کے مطابق میں نے چند جملے کہے ہیں۔ ایک بات مسلمانوں سے بھی یہی کہوں گا، آپ لوگوں سے، میرے دوستو، لوگوں کو نبی علیہ السلام کا دین سمجھاؤ، سنو، عمل کرو۔ فیس بک تو ہر بندے نے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ نے بھی۔ میرا ایک چاچا ہے، سکول اس نے شاید باہر سے بھی نہیں دیکھا ہو، انگوٹھا لگاتا ہے، لیکن موبائل اس کے پاس انگریزی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، سارا کونا کونا اس کو اندر معلوم ہوتا۔ یعنی پڑھے لکھے ان پڑھ سب کو پتا ہے۔ تو میرے بھائی، کبھی اس میں پیغمبر کی عزت کی بات کرو، ناموس کی بات، کوئی نیکی پھیلاؤ۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی غیر مسلموں کی چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، بے دین چیزیں، دین سے دور، بے حیائی کی چیزیں، جو مسلمانوں سے حیا ختم کرتے ہیں وہ چیزیں۔ آئیے دین کی اس محنت میں کوشش کیجئے، ساتھ دیجئے، اتفاق، پیار، محبت اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔